اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ رفاع عامہ کے کام کی طرف بھی توجہ دیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو جوڑیں، پھر معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کن کن سے اپنے ربط کو بنانا ہے۔ محتاجوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، جو ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ سارا سوشل ورک میں کام لگا دیا، سوشل ورکنگ کر لی، جو اصل کام ہے وہ رہ گیا، نہیں، اس میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ رفاع عامہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے اصل کام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہے، اصل کام یہ دین کا کام ہے۔ اس دین کے کام کے لیے ان چیزوں کو مددگار کے طور پر، معاون کے طور پر لینا ہے، نہ کہ ان کو آپ نے اصل کام سمجھ کے دین کے اصل کام کو نظر انداز کر دینا، ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اس پہ اتنی ہی سی بات کافی ہے کہ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ۔ اماں خدیجہ نے اپنی تسلی دینے کو کافی نہ سمجھا، بلکہ آپ کو لے کے چلیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ایک ایسی شخصیت تھی، ورقہ بن نوفل ایک ایسی شخصیت تھی جو زمانہ جاہلیت میں دین حق کو قبول کرتے ہوئے نصرانی ہو چکی تھی، یعنی اس وقت دین حق عیسائیت تھی، وہ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ عبرانی کتابت بھی جانتے تھے، عبرانی لکھنا بھی جانتے تھے۔ فیکتب من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، جتنا اللہ توفیق دیتا وہ عبرانی زبان سے انجیل جو سریانی میں تھی، اکثر علماء کہتے ہیں سریانی سے عبرانی میں منتقل کرتے تھے، اور بعض نسخوں میں بعض جگہ عربی کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ سریانی سے عربی بھی منتقل کرتے تھے، عربی والوں کے لیے عربی میں منتقل کرتے تھے، عبرانی والوں کے لیے عبرانی میں منتقل کرتے تھے۔ تو خیر، یہ ورقہ بن نوفل کا تعارف تھا۔ وکان شیخا کبیرا، بہت بوڑھے تھے، قد عمیہ، اور اس آخری عمر میں وہ نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت خدیجہ، اماں خدیجہ نے ان سے کہا، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کی بات سن لیں، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن لیں۔ تو حضور بھی تو بھتیجے ہوئے۔ پھر یہاں دو چیزوں کو یاد رکھیے گا، اپنے بھائی کے کیا کہتے ہیں، یبن اخی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن لیں۔ تو حضور بھتیجے ہوئے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ چچا زاد بہن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو چچا زاد بہن وہ حقیقی تھی، حضور کو بھتیجا کہنا مجازی تھا۔ محاورے میں چھوٹے کو بھتیجا کہہ دیا جاتا ہے، بڑے کو چچا کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی آپ ذرا سن لیں، ذرا ان کا ماجرا سن لیں۔ اچھا، اب فقال لہ ورقہ نے نبی علیہ السلام سے، وہ مخاطب ہوئے، کہا یبن اخی ماذا ترى، اے میرے بھائی کے بیٹے کیا دیکھتے ہو آپ، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اماں خدیجہ نے تو صرف اتنی ہی بات کی تھی کہ اے میرے چچا کے بیٹے اپنے ذرا بھائی کی بات تو سن لیں، تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا آپ نے کیا دیکھا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ کوئی بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ عربی اسلوب ہے۔ عربی اسلوب کے اندر غیر ضروری کلام کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں، فن تفسیر کی اصطلاح میں اس کو ادماج کہا جاتا ہے یا اندماج کہا جاتا ہے، جو الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں سے، میرے اپنے والد صاحب سے دورہ تفسیر میں پڑھا۔ اندماج، ادماج، یہ طریقہ کار ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر جو علماء دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ بارہا ابو جان سے پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو یہاں بھی دراصل ادماج ہے، اندماج ہے۔ اماں خدیجہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا، کہا اب آپ ذرا اپنے بھتیجے سے خود ہی سن لیں ان کے زبانی۔ پھر انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے ذرا آپ خود بتائیں۔ یہ بات ہوئی۔ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، حضور نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں بتا دیا، ورقہ بن نوفل کو بتا دیا۔ فقال له ورقہ، ایسے میں ورقہ نے حضور سے فرمایا، هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ پہ اتارا تھا، جبرائیل امین۔ ناموس کہتے ہیں صاحب السر کو، رازدان کو، جو راز کی بات جس کے پاس ہوتی۔ تو صاحب السر کیوں کہا گیا جبرائیل کو؟
وہ اللہ کا رازدان ہے، وہ اللہ کی راز کی بات کسی اور کو نہیں بتاتا، جا کے نبی کو بتاتا، اس لیے ان کو ناموس کہا گیا۔ کہا یہی تو وہی تو ناموس ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا۔ وہ فوراً پہچان گئے کہ محمد تو نبی بننے والے ہیں، میری چچا زاد بہن کے شوہر ہیں، یہ تو نبی ہو رہے ہیں، یہ تو نبی بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر کیا کہا یہ خبر دینے کے بعد؟ یا لیتنی فیہا جزعا، ہائے کاش میں ان دنوں میں توانا ہوتا، جوان ہوتا۔ کن دنوں میں؟ جب آپ دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ تو کیا تمنا درست ہے جوان ہونے کی؟ لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، ہائے کاش میری جوانی لوٹ آئے، پھر بڑھاپے نے مجھ پر کیا ستم ڈھائے، ایک ایک کر کے اپنی جوانی کو اس کی خبر دوں۔ سمجھے؟ تو اچھی خواہش کی، ناممکن خواہش کی، ناممکن بات کی، ناممکن چیز کی خواہش کرنا اگر وہ اچھی ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب جوانی لوٹ آئے یہ تو ناممکن ہے نا، لیکن خواہش ہو رہی ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، ہائے کاش جب آپ دعوت دیں گے ان دنوں میں جوان توانا ہوں، جوان کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی وطن سے، مکے سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے جواب دیا، او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں نکال دیں گے۔ کیا انہیں کوئی غیب تھا؟ نہیں، انہیں دین کی اصل بات کا پتا تھا۔ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، وجہ یہ ہے جو شخص بھی وہ پیغام لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ عداوت ضرور کی گئی ہے، دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پیغام کی دعوت دیں اور آپ کے ساتھ دشمنی نہ ہو، آپ کو اذیتیں نہ ملیں۔ تو آج بھی یہی قانون ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کفر اور شرک اور بدعات کے ماحول میں آپ دین کا علم بلند کریں، دین کے علم بردار بنیں، اللہ کے حکم بردار بنیں، پھر آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، کوئی باتیں سننی نہ پڑیں، اذیت نام کی کوئی شے نہ ہو، بس آپ صوفے پہ بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں اور اس فکر میں غلطہ رہیں آپ دین بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کفر و شرک کے ماحول میں جب بھی دین کی خالص دعوت اٹھے گی، کشاکش اور کشمکش ضرور برپا ہوگی۔ مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مخالفت کریں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے گا تو وہ نکال باہر کریں گے، وہ قتل کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔